الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھو بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ گلا ڈسٹرب کرے گا۔ جنہاں اندر جڑے بیٹھے نے وہ سون لین، اتلا نہ چلانا، بس بند رہے۔ ایک باری محبت نہ تو سبحان اللہ کو رال کے درود شریف پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بسد واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب، قابل قدر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج دی بابرکت محفل پاک حضور تاجدار ختم نبوت، دانائے سبل، مولا کل، ختم الرسل، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرن واسطے منعقد کیتی گئی۔ عزیزم محمد ابو بکر صاحب نے میں نوں ٹیلی فون تے حکم دیتا، اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ محفل دا اہتمام کرن والیاں دے مال، جان، رزق، عمر، عمل برکتاں عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے ثناخانی تلاوت اور مختصر خطابات جناب عزیزم محمد سعید امینی صاحب اور جناب محترم مولانا محمد اسد رضا صاحب خوبصورت مختصر بیان فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل، سوز و گداز، مقام و مرتبے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ توڑے سید پور دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ جناب محترم اسلم تنویر صاحب میرے والد صاحب دے نال انہاں دیاں یاداں وابستہ نے، بڑی محبت اور عقیدت ایک والہانہ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سدا ساریاں نو سلامت رکھے۔ جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، او دے ضمن وچ چند گزارشات پیش کرنا چاہنا، بڑی توجہ نال سماعت فرمانا۔ میں نو ابو بکر صاحب کہہ رہے سن کہ ساڈا پچھلا جلسہ لیٹ ہو گیا تو لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ پچھلا جلسہ لیٹ ہونے دی وجہ تو بندے پریشان سن، اج میں لگدا ویلے نال آن دی وجہ تو سارے پریشان بیٹھے۔ محسوس میں نو انج ہی ہو رہے۔ پریشان تو نہیں ہو تسی بھی میں جلدی کیوں آ گئے؟ جی آکھو تو میں پھر ایک باری واپس چلا جانا تو دوبارہ آ جانا۔ ذرا محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ بجلی جان تو پہلے جڑا بجلی جان دا ٹائم ہے، یہ نہ ہے کہ 10:15 بجے ٹور جائے تو میں نوں آکھو اس تو پہلے تسی تقریر بس کرنی سی۔ 11:15 تواڈی بجلی دا ٹائم ہے، اس تو پہلے کوشش کردے ہیں کہ آپاں تقریر ختم کر دئیے، تو تسی محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ حاضرین کرام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا تشریف لے آئے۔ 1,24,000 نبیاں وچوں
جتنے تشریف لے آئے سارے نبی ضرور نے پر سارے رسول نہیں. پھر ایک باری سننا, 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لے آئے, سارے نبی ضرور نے پر سارے رسول نہیں, کیونکہ نبوت تھلواں درجہ, رسالت اس تو اتلا درجہ ہے. ہر نبی رسول نہیں پر ہر رسول نبی ضرور ہے. ہر رسول نبی, پہلے رسول واسطے نبی ہونا ضروری ہے, نبی ہوئے گا تو رسول ہوئے گا, اگر نبی نہیں تو رسول بھی نہیں. لیکن ہر رسول نبی ضرور ہے, ہر نبی رسول نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رب نے شان رسالت و نبوت بیان فرمائی نا ایک مقام تے کٹھی, وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد کریم میرے رسول نے, وخاتم النبیین اور آخری نبی نے. اور پچھے رسالت دا ذکر, اگے ختم نبوت دا ذکر. چاہیے تے سی کہ اگر رسالت دا ذکر ہے تے اگے وخاتم الرسول ہوندا کہ آخری رسول نے, فرمایا نہیں, آخری نبی دا ذکر ہے. او دی وجہ کی ہے, حکمت کی ہے. اگر ختم رسالت دا ذکر ہوندا تے مرزے جہاں کئیاں لانتیاں کہنا سی کہ باب رسالت بند ہویا, باب نبوت بند ہی نہیں ہویا. رب نے پیچھے شان رسالت بیان کر کے اگے ختم نبوت بیان فرما کے دسیا کہ میرا نبی آخری نبی ہے, مصطفیٰ کریم تو بعد نبی کوئی نہیں. یا اللہ ختم رسالت کیوں نہیں بیان کی تھی؟ فرمایا اتنے ضرورت نہیں سی, کیونکہ جدو نبی کوئی نہیں آ سکتا رسول کیویں آ سکتا ہے؟ پہلے نبی ہوئے گا تو رسول ہوئے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آخری نبی نے. ان چلاؤ نا کدی جی میں پچھلی باری چلایا سا, ہاں بس. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آخری نبی نے, اور جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, سب شانہ والن, عظمتاں والن, مقام و مرتبے والن. میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ دے سامنے کسی نے پڑھیا سی کہ شان یوسف جو گھٹی یہیں آ کے گھٹی. حضور آئے تے یوسف علیہ السلام دی شان گھٹ گئی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا خبردار, میرا نبی کسی کو گھٹانے کے لیے نہیں آیا, میرے نبی دے آیا شانہ ودیاں. جس اے شیر پڑھے انہیں آکا حضور میری اصلاح فرما. فرمایا یوں کہو شان یوسف جو بڑی یہیں آ کے بڑی. حضور علیہ السلام دے آیا شان یوسف ود گئی, کیونکہ میرے نبی مصدق لما معکم جڑے پہلے نبی گزرے انہاں دی نبوت اور انہاں دے کمالات, معجزات, کتاباں, صحائف انہاں دی تصدیق کرن والے, یعنی جنہاں دی تصدیق حضور علیہ السلام نے کر دیتی, پھر شان اور مزید ود گئی. حضور دے آیا شانہ ودیاں, نبی علیہ السلام دے آیا شانہ ودیاں. ہن گل ہے کہ جتنے بھی تشریف لائے اللہ دے پیارے سارے نبی نے, اور نبی دا معنی کی ہے, جتھے بھی قرآن کریم وچ نبی دا لفظ آیا نا, جڑے دوسرا ٹبر ہے نا انہاں نبی دا ترجمہ نہیں کیتا. قرآن عربی چ نازل ہویا نا, انا انزلناہ قرآنا عربیہ, اللہ فرماندا اسی انہوں عربی چ نازل کیتا. ہن قرآن عربی چ نازل ہویا ہے, نبی عربی دا لفظ ہے. جتھے جتھے قرآن وچ لفظ نبی آیا باقی لوگاں نے ترجمے کیتے, کسی بھی لفظ نبی دا ترجمہ نہیں کیتا. وہ دی وجہ کی ہے؟ کیونکہ اگر نبی دا ترجمہ کرنا تے راز کھلدا ہے, پھر پردہ اٹھدا ہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ, آپ نے ترجمہ کیتا نبی دا, باقی کسی بھی نہیں کیتا. وہ دی وجہ کی ہے, نبی دا معنی ہے الہام ربانی سے غیب کی خبر دینے والا. نبی دا کی معنی ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. ہن اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی لفظ نبی آیا نال ترجمہ کیتا, باقی سارے ترجمے چک لو, یا ایوہ النبی, اے نبی. کیوں بھائی اے یاد ترجمہ اے کر دیتے, نبی دا ترجمہ کنے کرنا؟ یا تے یاد بھی نہ کر, کیوں جی, یا تے یاد بھی نہ کر, تے جے یاد نہیں کرنا تے پھر نبی دا بھی کر, جے نبی دا نہیں کرنا تے یاد بھی نہ کر. پھر مولوی نو پتا جے نبی دا ترجمہ کرا تے لکھنا پہندا غیب کی خبر دینے والا, تے جے یاد ترجمہ نہ کرا تے لکھنا پہندا یا نبی. لگدا آج توڑا میرا گزارا بڑا اوکھا ہے. اللہ کیتا میں آتے اوکھا سوکھا ہو کے گیا,
ہن انشاءاللہ خیر دا ٹائم ٹپ جائے. تہاڈی بڑی مہربانی، غصے نال مینوں نہ ویکھو، میں اگلی باری لیٹ آواں گا. چلو 15 بندے ہون گے کم از کم، سنن والے تے ہون گے نا. ایک باری محبت نال، پیار اور عقیدت نال جیڑی گل سمجھ لگے، کوئی تو انا للہ ہی کہہ چھڈو، چلو سبحان اللہ نہیں کہنا. کمال ہوگی. ہن قصور والے نوں اساں دسنا کہ سبحان اللہ کیویں آکھنی تے کیڑی گل تے آکھنی. تواڈے تے چرچے پورے ملک دے اندر میرے والد صاحب نے کیتے ہیں. کیوں جی؟ انہاں جگہ جگہ تے دسیا بھی لوگ آدے سن قصور والی تقریر کرو، تو وہ فرماندے سن قصور والے بندے لیاؤ، میں تقریر قصور والی کر دینا. تے ہن قصور والے ہی چپ بہ جان تے دے میرا کیڑا قصور ہے؟ اللہ تانوں سلامت رکھے، اس طرح عطا فرمائے. ذرا محبت نال. اچھا چلو سبحان اللہ نہ کو، اللہ دا نام ہے میرے وال غصے نال نہ ویکھنا، پیار نال ویکھو. اے مہربانی اینی صرف کر دیا جی. اب باقی اوکھا سوکھا میں گھنٹہ ٹپا ہی لینا انشاءاللہ. میں گل عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں بھی نبی بنایا، اور علم غیب نبی دی منصبی ضرورت ہے. محمد جونا گڑی جدا ترجمہ حرمین شریفین وچ پیا، تواڈے چوں کوئی حاجی صاحب یقیناً بیٹھے ہونے، اوتھے ایک ترجمہ پیا ہوندا اردو ترجمہ، او جونا گڑی دا ترجمہ ہے. او دے وچ نے لکھیا علم غیب نبی دی منصبی ضرورت ہے. اگر نبی ہے تو پھر علم غیب بھی ہے، اگر علم غیب نہیں تو پھر نبی کیویں آکھاں گے؟ میں مثال دینا. نبی دا معنی تو میں دس دیتا کہ غیب کی خبر دینے والا. ہون بندہ نبی بھی مننے تے آکے نبی نو خبر بھی نہیں. مثال دے طور تے بندہ ہوئے کسی نو آکے ڈاکٹر صاحب، تے تسی ڈاکٹر ہو آکے بالکل آکے مندہ ہو سکے ٹھیک ہے جی تسی ڈاکٹر ہو میں من لے. ڈاکٹر صاحب تسی ٹیکہ لا لین دے؟ وہ آکے دا چول دیا پترا، نالے ڈاکٹر مندہ نالے پوچھنا ٹیکہ لا لین دے. جے ٹیکہ نہیں لا سکتا تے ڈاکٹر کتھوں آ گیا؟ جے ڈاکٹر ہے تے ٹیکہ لا سکتا ہے. تے ہن اس بندے دا کی علاج ہے جڑا نبی بھی مننے تے آکھے نبی کو علم بھی کوئی نہیں؟ کیونکہ نبی دا معنی کرے نا، یا چلو اسی غلط کر رہے ہیں، تو دس نبی دا معنی کی؟ نبی دا معنی غیب کی خبر دینے والا. آج تک جنت ہے دسو، مندے ہو؟ تواڈے جو کسی جنت ویکھی ہے تے پھر کیویں پتہ لگا جی جنت غیب ہے؟ یہ خبر کنے دیتی؟ میرے مصطفیٰ نے. 1,24,000 نبی تشریف لے آئے، تساں ویکھے نہیں ویکھے؟ میرے نبی دسے. 7 زمینہ دے تھلے جہنم ہے، اساں نہیں ویکھی، انشاءاللہ ادھر جانا بھی نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غیب دیاں خبراں دیتیاں، جنت دیاں نہراں دیاں خبراں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیتیاں. یار ایڈیاں خبراں لے کے بھی امتی آ کہ نبی نو پتہ کوئی نہیں، اس تو بڑا نمک حرام کیڑا ہے؟ سب کچھ سن کے بھی، سب کچھ حضور کو لے کے آ کے نبی نو پتہ نہیں. میں نو اس گل دی سمجھ نہیں آئی. پھر کلمے پڑھ کے آ کے نبی میری مثل. اسی سارے ہاں آدم علیہ السلام دی اولاد. کی دی اولاد؟ تواڈے چوں کوئی بندہ باں کھڑی کر کے آ کے میرے تے آدم علیہ السلام وچ فرق کوئی نہیں، کوئی کہہ سکتا؟ نہیں نہ کہہ سکتا. ہن آدم علیہ السلام ساڈے باپ نے تے اسی آدم جے نہیں، تے جڑا اپنے ابے جے نہیں ہو سکتا، زہرا دے ابا جی جے کیویں ہو سکتا؟ جڑا اپنے پیو نال نہیں رل سکتا، زہرا دے بابا جان نال کیویں رل سکتا؟ جنہ دے بارے حضرت حسان بن ثابت نے آکھیا سی. آج سپیکر میرا بالکل نہیں ساتھ دے رہا، ذرا صحیح کرو انہوں، میرا گلا نہ کھچے. حسان بن ثابت نے ویکھ کے آکھیا سی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری اکھ تواڈے جہا سونا ویکھے. میری اکھ نے تواڈے جہا سونا انہوں نے ویکھیا تے ویکھ کے کہہ رہے میری اکھ تواڈے جہا سونا نہیں ویکھیا. حضور علیہ السلام نے نفی نہیں فرمائی کہ تو کدی عرب تو باہر نکلے ہوئے تے تو سونے ویکھے نا. تو ویکھیا کی ہے نا. جس وقت حسان نے گل شروع کی تھی حضور ممبر تو تھلے اتر آئے. فرمایا حسان ممبر دے اتے بے، اتے بٹھا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہون او گل کر جڑی کر رہے ہیں. عرض کیتی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آقا میری آنکھ تواڈے جہا سونا ویکھیا ہی نہیں، اس تو نہیں ویکھیا کیونکہ تواڈے جہا کسی ماں پتر جمے نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے تو انہوں ہر عیب تو پاک تے مبرأ پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء،
رب تانوں انج بنایا جویں تہاڈی اپنی مرضی سی. یعنی ہن جڑا وچ ایک لفظ آیا نا خلقت مبرأ من کل عیب, ہر عیب تو کلی عیب, ہر عیب تو مبرہ تے پاک پیدا فرمایا. ہن بے علم ہونا بھی عیب ہے. حسان نے حضور دے سامنے آکھیا رب اے عیب بھی تواڈے چ نہیں رکھیا, کوئی عیب ہے ہی نہیں, کسی قسم دا کوئی عیب نہیں. یار جتھے محبت ہوئے بندے نو اتھے عیب نظر نہیں آندے, بھاویں ہووے بھی تے ہے بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے مبرأ من کل عیب, ہر عیب تو پاک. اور اگلے الفاظ تسی ویکھو کأنک قد خلقت کما تشاء, رب تانوں انج بنایا سی جویں تہاڈی اپنی مرضی سی. ہن جدوں بن رہے سن تے مرضی کدوں پوچھی گئی؟ ویکھو جی ایک بندہ بن رہا ہے تے مرضی کدوں پوچھی گئی؟ یہ وجہ یہ کہ یہ میں کوئی بحث نہیں کر سکتا, میری اتنے اوقات ہی نہیں, کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حقیقت نو تے صدیق اکبر بھی نہیں جان دے, جڑے ہر وقت حضور علیہ السلام دے نال نے, ہر مقام تے نبی علیہ السلام دے نال نے. ایک دن جبریل امی حضور علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے تے صدیق اکبر کول بیٹھے. جناب جبریل امی حضور علیہ السلام دی بارگاہ عرض کردے ہیں آقا میں ابو بکر نال ایک سوال کرنا ہے, تسی میں نو پوچھ کے دسو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کر. جبریل نے عرض کی تھی آقا میں جدوں تواڈے کول آیا نا اکثر مقامات تے ابو بکر ہر ویلے تواڈے نال ہے, سفر وچ تواڈے نال, غار وچ آیا تے اے نال, پھر تسی ہجرت کر کے مدینے ول جا رہے ہو رستے جتھے آیا اے نال, بدر وچ گیا تے اے نال, احد وچ تسی عریش وچ بیٹھے ہو اے پہرے دار کھلوتا ہے, تبوک وچ تواڈے نال, ہر جگہ تے تواڈے نال. اے دا گھر دل نہیں لگتا؟ اللہ بھئی اے دا گھر دل نہیں لگتا. نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو پوچھا ابو بکر اے جبریل سوال کر رہا ہے کہ ہر ویلے تو میرے نال ہے, جبریل پہ پوچھ کے دسو بھی تیرا گھر دل نہیں لگتا؟ تے صدیق اکبر نے عرض کی تھی آقا میں جواب ضرور دینا, پہلے جبریل نو پوچھ کے دسو کہ ابو بکر سوال کر رہے ہیں کہ میں جدو سنے احد وچ جبریل آ گیا, بدر وچ جبریل آ گیا, غار جبریل آ گیا, مکے وچ جبریل آ گیا, مدینے وچ جبریل, اینو پوچھو تو سدرہ چھوڑ کے مدینے دی گلیاں چ کی لیندا پھرنا؟ تیرا سدرہ تے دل نہیں لگدا؟ عرض کی تھی آقا جڑا جواب جبریل دا ہوئے گا اوہی میں ابو بکر دا ہوئے گا. ہن او دا جواب کی عاشق ترجمانی پیا کردہ نہ جنت نہ جنت باریک نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا. جتھے حضور ہونا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جتھے ہونا ہر مقام تے ابو بکر صدیق نال, اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. میں اپنی گل نو دور نہیں لی جانا چاہتا کیونکہ میں موضوع تو ہٹ جاؤں گا, جڑا موضوع میں اتھے ہی رہاں گا, صرف میں گل سمجھان واسطے کر رہے ہیں تاکہ تسی تھوڑی جی توجہ بھی میرے وال ہو جائے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو جو شان عظمت مقام و مرتبہ رب نے عطا فرمایا نا وہ کسی اور نبی اور رسول نو او شان نہیں دیتی. مثال دے طور تے اللہ نے علم دا ذکر فرمایا, جڑے کلمات میں پڑھے اللہ نے تمام علوم دا ذکر فرمایا. اگر آدم علیہ السلام دے علم دا ذکر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, جناب آدم نو اسماء دا علم دیتا اور جناب خضر دے علم دی گل آئی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اللہ نے انہاں نو پردے دا علم عطا فرمایا. جناب داؤد دے علم دا ذکر آیا
وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اللہ نے زرہ بنان دا علم عطا فرمایا. واری آئی تاجدار ختم نبوت دی. ایک علم دی گل نہیں، دو علوم دی گل نہیں، بلکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماندہ جتنے علوم نے میں سارے تو انہوں سکھا دیتے. اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ دا محبوب تے فضل عظیم. میرے نبی علیہ السلام تے اللہ دا فضل عظیم ہے. تسی دیکھو نا، میں بالکل اشارتاً قرآن کریم چورس کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام دے الفاظ نے ہاذا من فضل ربی، اے میرے تے رب دا کچھ فضل ہے. کدوں نہ فرمایا سی؟ اسی مکانہ تے لکھ دیاں، اپنے دکانہ تے لکھ دیاں بھئی اے ساڑھے تے رب دے فضلیں چو کچھ فضل ہے. ہاذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام ادوں آکھیا سی کہ جس وقت انہوں دا غلام بیٹھا انہوں دے قدمچ سی، انہوں ایک تخت منگوایا سی. یا ایوہ المالو ایوکم یاتینی بیارشہا. اپنے غلاموں نے اعلان کیتا کون ہے جڑا میں نے ملکہ بلقیس دا تخت لے آکے دے. مختصر ایک غلام نے عرض کی تھی کہ میں لے آواں گا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. تسی پلک جھپکو گے 2 مہینے دا سفر، مہینہ جان تے مہینہ آن تے لگدا ہے. تواڈی پلک اتلی تھلوی نال بعد ہی جڑے گی، میں کھلی اکھ لے آواں. سبحان اللہ. قرآن بیان کر رہے ہیں فلما رآہ مستقرا عندہ. جدو سلیمان پلک چھپک کے ویکھیا تخت بھی موجود، ملکہ بھی موجود. اے ویکھ کے انہاں کہ ھذا من فضل ربی، اے میرے تے رب دا کچھ فضل ہے. ہن ویکھ لو جنہاں دا غلام بیٹھا شام ہوئے ہاتھ یمن وچ پا لوے تے 2 مہینے دا سفر، پلک چھپکن تو پہلے 40 گز چوڑا، 40 گز اونچا، 80 گز لمبا تخت انج کر کے پلک چھپکن تو پہلے نبی دے قدماں چ رکھ دے. تے اے ھذا من فضل ربی، اے کچھ فضل ہے. تے جدے تے کچھ فضل او دا نوکر بیٹھے بٹھائے شام وچ بیٹھ کے ہلدا بھی نہیں، غائب بھی نہیں ہوندا، یمن چوں تخت چک کے قدماں چ رکھ دیندا. تے جدے تے کچھ فضل ہے او دے نوکر دی شان ہے. تے جدے بارے چوں فرماندا وکان فضل اللہ علیک عظیما. پھر اس مصطفیٰ دے علم دا کی مقام ہوئے گا. میرے نبی دی کوئی شان بھی دیکھ لے، باقی نبی بھی دیکھ. ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی عزت مقام و مرتبے والا. لیکن یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. انہیں دیتے بھی سبحان اللہ نہیں آگنے دیتے. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، کہہ دو کیا بات ہے. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمت کل جہاں تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. حضرت آمنہ کے دلار نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی. روز محشر، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے. سب کے مشکل کشا تیری. اللہ نے جو شان و عظمت میرے آقا نو عطا فرمائی، میرے نبی نو عطا فرمائی، باقی نبی اور میرے نبیان دی نبوت وچ بھی فرق
ہے سارے نبی نبوت دے معاملے سارے نبی، لیکن نبوت ایک علاقے تک ایک ایریے تک، میرے نبی پاک تو پہلے جتنے نبی اور رسول آئے انہاں دا علاقہ محدود، ایریا محدود، انہاں دی تبلیغ دا دائرہ محدود۔ صالح علیہ السلام ہے رسول لیکن صرف قوم سمود دے، موسیٰ علیہ السلام ہے رسول لیکن صرف بنی اسرائیل دے، عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل دے رسول، لوط علیہ السلام صرف قوم لوط دے رسول، ہود علیہ السلام صرف قوم عاد دے رسول۔ واری آئی تاجدار ختم نبوت دی، اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب اعلان کرو جتوں تک خدا کی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو باہر، نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت تو باہر۔ اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت ہون یاد رکھنا، قیامت تک دین مصطفیٰ دا، شریعت مصطفیٰ دی، نعرے مصطفیٰ دے، راج مصطفیٰ دا، جھنڈا لہرائے گا آمینہ دے لال دا لہرائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندن کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت تیرے روب دب دبے دی بلندی کی جانن۔ فرش والے اسی تسی تے توڑا پرچم توڑی حکومت دے پرچم کتوں تک لہرا رہے ہیں، ذرا سننا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، یا رسول اللہ تواڈی عزت و عظمت دے پرچم اور تواڈی حکمرانی دے جھنڈے فرش تے ہی نہیں بلکہ عرشاں تے بھی لہرا رہے۔ تائیں تے سرکار فرمایا میرے دو وزیر زمین تے دو وزیر آسمانہ تے، زمین والے ابو بکر و عمر تے آسمانہ والے جبریل و میکائیل۔ تو جو شان و عظمت اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو عطا فرمائی اور کسی نبی اور رسول نو او شان نہیں دیتی، وگرنہ ہر نبی شان والا۔ تسی ویکھو نا میرے تو پہلے امینی صاحب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور تسی بھی مختصر اشارہ کیتا رحمت للعالمین وال، میرے نبی رحمت بن کے آئے۔ اللہ دا ایک پیارا جدا قرآن کریم ایک ذکر ہے حضرت خضر علیہ السلام، ذرا سننا توجہ دے نال۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ دے پیارے، انہاں دے بارے چ اختلاف ہے، کسی نے لکھیا فرشتہ نے، کسی آکھیا ولی ہے، لیکن جمی علماء فرماندے او نبی سن۔ حضرت خضر علیہ السلام انہاں دی شان بیان ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات، پھر کشتی دا سفر، انہاں فرمایا کہ پیارے موسیٰ جو کچھ میں کرنا تسی اودے تے صبر نہیں کر سکو گے۔ انہاں کہ مینوں اپنا رفیق سفر بناؤ تے صحیح، رل کے سفر شروع کیتا، کشتی چ بیٹھے، خوبصورت کشتی سی، انہاں کشتی دا پھٹا کھچیا، توڑ دیتا، کشتی چ نقص پا دیتا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا بھی کیوں اتنی خوبصورت کشتی چ عیب کیوں پایا گیا؟ فرمایا میں تے تانوں ٹرن تو پہلے کہا سی بھی تہاڈا میرا گزارا نہیں ہونا، جو میں کرنا تسی ظاہری طور تے ویکھ کے صبر نہیں کر سکو گے، انک لن تستطیع معی صبرا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی مزید مینوں موقع دیو، میں تہاڈے نال رہنا چاہنا۔ اگے گئے، ایک پنڈ پہنچے تے اندر داخل ہون تو پہلے شام ہو گئی، او دے دروازے بند ہو گئے، ساری رات باہر گزاری دوواں پیاریاں نے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ صبح جدو دروازے کھلے پنڈ داخل ہوئے، ایک دیوار گر رہی سی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کے دیوار سیدھی کر دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیارے خضر انہاں سانو ساری رات باہر رکھیا، اگر تسی دیوار سیدھی کیتی نہ کوئی اجرت لو، تسی مفت جی سیدھی کر دیتی۔
آپ نے فرمایا میں تمہیں ٹرن تو پہلے آکھیا سی جو میں کرنا تسی تے صبر نہیں کر سکو گے. انہاں آکھیا جی ایک موقع اور دیو پھر انشاءاللہ جویں تسی آکھو گے انجے کر لاں گے. یہ تین خاموش ہو گئے. ہن تیسرا مقام آیا, ایک بچے نو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیتا. بچے دی موت واقع ہو گئی, ایک کو ماں پیو دا اکلوتا بچہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیارے خضر یہ کی کیتا جی؟ نہ اس بچے نے سانو برا بھلا آکھیا, نہ کوئی ساڑے خلاف کو گل کیتی, نہ کوئی ایسا ظاہری طور تے معاملہ جی دی وجہ تو تسی نو مار دیتے, یہ تسی بچہ ہی مار دیتا ہے. انہاں فرمایا بس ہاذا فراق بینی و بینک, ان تیرے راہ وکھرے تے ساڑے راہ وکھرے. جو میں ظاہری طور تے کیتا ایوے پردے دا علم, علم لدنی, انہوں پردے دا علم آدھنی خضر علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا سی. ہن خضر علیہ السلام نے فرمایا توڑا میرا رستہ وکھرا, پر جو 3 کام میں کیتے سن دے جاؤ میں کیتے کیوں نے. نمبر 1 پہلا کام میں اس تو کیتا ہے کہ جس کشتی چسی سوار ہوئے نا, ایک کشتی سی بڑی خوبصورت تسی بھی ویکھ رہے سو جی بالکل. خضر علیہ السلام نے فرمایا میں دریا دے پرلے کنارے تے نظر ماری نا, ایک ظالم بادشاہ کشتیاں کھو رہے سی. اس سونیاں کشتیاں کھوندا سی, کسی وچ عیب ہوندا سی انہوں نہیں سی کھوندا. تے میں جس وقت ادھر ویکھیا بادشاہ سونیاں کشتیاں کھو رہے, اس کشتی دے مالک ملا وال ویکھیا تے ایدی انکم تے کئی چلے بال رہے, ایک کئی غریباں دے اور معذور بچے نے جنہاں نوں پال رہے. تے میں سوچیا اگر کشتی انہیں کھو لئی تے انہاں دے چلے کیویں بلن گے. اس واسطے فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. او بادشاہ کھوندا سی, میں اودے کول بچان واسطے کشتی چ عیب پایا, لہذا اودی کشتی بچ گئی. ہن پتہ اے لگا خضر بیٹھے ارلے کنارے تے خبراں پرلے کنارے دی. میں قرآن چ شان نبوت بیان کر رہے ہیں. خضر بیٹھے ارلے کنارے تے خبراں دریا دے پرلے کنارے دیاں, اور بادشاہ دی نیت تو بھی واقف تھے, ملا دے گھریلو حالات تو بھی واقف. اے ذہن چ رکھنا, میں اگے شان آج گنا رہے ہیں, اے خضر علیہ السلام دی شان ہے. پھر اس تو بعد پینڈ داخل ہوئے, انہاں کیا میں جڑی دیوار سدھی کیتی کیوں سدھی کیتی؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. میں جڑی دیوار سدھی کیتی ہے دے تھلے اس شہر دے 2 یتیم بچیاں دا خزانہ دفن سی, انہاں دا باپ صالح سی. تے ایک چیز ذہن چ رکھ لینا, مفسرین فرماندے ہیں باپ تو مراد انہاں دا والد نہیں سی جدے چو جمے سن, بلکہ اتے 7ویں نسل 7ویں پیڑھی چ انہاں دا کو بابا سی جڑا نیک سی. پتہ لگا 7ویں پیڑھی چ بھی وڑ کے نیک ہونا رب نسل تک تحفظ دیندا ہے. انہوں نے دسیا کہ انہاں دا وکانا ابوہما صالحا, یعنی فیض چلدا نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں دے کردا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, وہ فرماندا اللہ محسنہ دا اجر نیکاں دا اجر ضائع نہیں کردا. 7ویں پشت تک کو نیکی آ رہی کہ وکانا ابوہما صالحا. میں سوچیا بھئی انہاں دا خزانہ بچا لواں. ہن نمبر 2 دوسری گل, پہلی تے ہو گئی کہ خضر دریاؤ پار دی خبر ملا دے گھریلو حالات جان دے. ایتھے دوجی خبر انہاں دیتی ٹردے زمین دے اتنے تے خبراں زمین دے تھلے دیاں. تے پھر 7ویں پیڑھی تے نظر دوڑائی اتے بابا نیک سی. یہ خضر علیہ السلام دی شان ہے. تے پھر اس تو بعد جڑی تیسری گالوں بچے نو قتل کر دیتا. کیوں ماریا؟ انہاں کہا کیونکہ میں اس بچے دا متھا پڑیا جدو جوانی چڑھے گا یہ بچہ کافر ہو جائے گا. تے اب اواہ مؤمنین, اے دے ماں پیو مومن نے. میں اس بچے نو ماریا اس توے اے جدو جوانی چڑھے گا کافر ہوئے گا, ہے اکلوتا ایک ایک. اے دے نال ماں پیو نو پیار ہے کہ اے دے پیار پیچھے انہاں بھی کافر ہو جانا سی. میں سوچا جوانی چڑھنی نہ دیو. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, یہ قرآن بیان کر رہے ہیں. تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ساریاں گلاں سنیاں, انہاں آکھیا کہ کمال ہوگی بچے دی جدو میت جائے گی ماں پیو نو تے نہیں پتا, ماں پیو نو تے نہیں پتا کہ بچے دا فیوچر کی ہے, مستقبل کی ہے. تو انہوں تے رب نے علم عطا فرمایا. جناب خضر نے آکھیا انجے نہیں مارے, رب نال صلاح کر کے مارے. میں اللہ نال مشورہ کر کے ماریا. ہن فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا, میں اس پتر دی جگہ تے ادھے ماں باپ نو اللہ کو ایک بیٹی لے کے دیواں گا. میں اللہ نال مشورہ کیتا
رب ادے ماں باپ نو بیٹی دے گا او ایک نبی دے نکاح وچ جائے گی اگر اے بچہ جوانی چڑھدا تے ماں پیو نو دین تو دور کردا لیکن او بچی دور نہیں کرے گی بلکہ اللہ دے ہو نیڑے لنگن دا سبب بنے گی اور پتہ چلیا اے خضر علیہ السلام دی شان بچے دا مستقبل جان دے زمین دے تھلے دی خبر رکھ دے انہاں یتیم بچیاں دی 7ویں پیڑھی وچ بابے نو جان دے دریا دے ارلے کنارے تے ہون پرلے کنارے دیاں خبراں رکھ دے دے میں عرض کیتی پاک پروردگار اے انسان اے جناب خضر دی شان اے شانہ کنے دتیانی آواز آئی آتیناہو رحمت من عندنا میں خضر نو رحمت عطا کی تھی اور پتہ چلیا خضر رحمت بڑھ کے نہیں آیا رحمت لے کے آیا جیڑا رحمت لے کے آئے او زمین دے تھلے دی خبر رکھ دے او جیڑا رحمت لے کے آئے او بچے دا مستقبل جان دے جیڑا رحمت لے کے آئے او زمین دے تھلے دی خبر رکھے جیڑا رحمت لے کے آئے او بندے دی نیت بھی جان دے جیڑا دریاؤ پار بیٹھا ہوئے جیڑا رحمت لے کے آیا اے ادا علم میرا نبی تے اوئے جیڑا رحمت لے کے ہی نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی تے رحمت بن کے آئے ہن جیڑا رحمت لے کے آیا تے جیڑا بن کے آیا فرق تے ہے نا جیڑا رحمت لے کے آئے وہ دریاؤ پار دیاں خبراں بھی رکھدا ہے اندر دے احوال بھی جاندا ہے کہ بندے دی نیت کی ہے تے جیڑا رحمت بن کے آئے ساڈے ایک بہت بڑے محدث گزرے جناب حضرت پیر سید منظور احمد شاہ رحمت اللہ علیہ اے تواڈے سائیوال جامعہ فریدیہ انہاں قائم کیتا اور فاتح عیسائیت کئی عیسائیاں انہاں کلمہ پڑھایا اور باقاعدہ مناظرہ کر کے عیسائی مسلمان کیتے تقریباً 66 تو لے کے 70 دے درمیان انہاں دے حاج جے اور عمریاں دی تعداد دا وہ خود فرماندے سن مینوں بھی نہیں پتا میں کنے کیتے اتنی بڑی شخصیت ساڈے مسلک دی پھر جدو تشریف فرما انہوں نے حضور علیہ السلام دا صرف اس میں گرامی آنا تو انہوں نے اکھا چوان سو چھلک پہندے سے اتنا بڑا فنافر رسول شخص انہیں کتاب لکھی بڑی خوبصورت کتاب ہے ہر سنی کو ہونی چاہیے دی بڑیاں خوبصورت انہیں اپنے احوال لکھے مدینہ طیبہ دے واقعات ایک واقعہ انہیں نقل کیتا 1968 دا مدینہ الرسول کتاب دا نام ہے انہیں ایک 1968 دا واقعہ نقل کیتا کہ میں مدینہ طیبہ سا مدینہ شریف دے اندر ایک حاجی صاحب دا انہوں واقعہ نقل کیتا کہنے لگے خود راوی نے اس واقعے دے کہنے لگے کہ ایک حاجی صاحب سن محمد اسماعیل انہوں دا نام سی وہ حج واسطے آئے مکے حاضری دیتی حج دے مناسک ادا کر کے حج مکمل ہو گیا تو پھر حج تو بعد انہوں مدینے جانا سی مدینے پہنچے مدینہ طیبہ دی گلی وچنا پھرن پہ حاجی صاحب اسماعیل صاحب تے ایک بلی ویکھی حضور دی گلی وچ بلی ویکھ کے نا جنرل سٹور بقالہ اتھے آخ دینے جنرل سٹور نو اتھے گئے تے ایک دودھ دا ڈبا لیا دودھ دا ڈبا لے کے کھول کے بلی نو دو ہاتھاں نال پیش کیتا انہیں دودھ نوش کیتا بلی نے حاجی صاحب خوش ہو گئے حضور دے شہر دی بلی تے اے خوش ہو گئی جانور ہے تے سرکار بھی خوش ہو جان گے میری نسبت دی وجہ تو پیار کیتا شاہ صاحب لکھ دیں کہ پھر روزانہ نہ حاجی صاحب کی کرن وہ بلی جتھے ملے ڈبا پیش کر دیں بلی دودھ پی لوے وہ روزانہ وہ مانوس ہو گئی حاجی صاحب نہ ایک دن انہاں جھولی چ بٹھائی ہوئی تے دودھ پہ پلان تے دل سوچیا بھی یہ بلی میں اپنے نال لے جاؤں گا یہ بلی میں اپنے ملک نال لے جاؤں گا حضور دے شہر دی نشانی ادن جس وقت یہ سوچیا ہی تے بلی ماری چھال دودھ چھڑیا نس گئے بلی دوڑ لا گئے حاجی صاحب نے کیا بھی چلو جانور آج رجی ہونی کدھر کھا پی کے آئی ہونی آج تھوڑا پیتا سے نس گئی وہ تو گل ذہن ہی نہیں کہ میں جو سوچیا شاید اس وجہ تو دوڑ گئے ایک گل ذہن ہی نہیں آئی پھر اگلا دن ویکھیا بلی کوئی نہ لبی
جتھے ویکن تلاش کرنی شروع کرتے ہو بلی کدھر گئی. جتنے دن اتھے رہے بلی لب دے رہے, اخیر بلی کوئی نہ لبی. آدن آخری دن حضور دے روزہ تے الوداعی سلام پیش کرن واسطے حاضر ہوئے تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ مواجہ شریف دے سامنے ہاتھ بن کے جو کھلوتے تے جالیاں دے سامنے بلی نظر آ گئی. آکھن لگے جدوں بلی نظر آئی میں ارادہ کیتا اے بلی میں نال لے کے جاواں گا, کتنے دنہ تو تلاش کر رہے ہیں, شکر بلی لب گئی. ہن آکھن لگے میں ہاتھ بننے آقا دی بارگاہ وچ سلام پیش کرن واسطے میں سلام شروع کیتا, پردے اٹھ گئے, مکینے گنبد خضرا میرے سامنے آ گئے, سرکار میرے سامنے آ گئے. اے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا, جی کرتا تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا. میرے آقا کریم تشریف لے آئے, سرکار نے فرمایا, آقا کریم نے فرمایا اے حاجی اسماعیل تیرا حج قبول ہو گیا. صفا مروہ دی سعی, کعبے دا طواف, حجر اسود دے بوسے, اے تیرے سارے عمل قبول ہو گئے. عرض کیتی آقا تواڈے در دی حاضری, فرمایا میرے در دی حاضری بھی قبول, سلام بھی قبول, جو کچھ منگئی رب تیری جھولی بھرے گا, لیکن ہن تیری واپسی ہے. حاجی صاحب نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ ہن میں واپس جانا. آقا نے فرمایا جا سکھا نال جا, شالا وسدا رہے, پر جاندی واری خیال کری کلیا جائیں میری بلی نہ لے کے جاؤ. سرکار نے فرمایا میری بلی نہ لے کے جائیں. حاجی صاحب رو پے, عرض کیتی آقا معاف کر دیو, اگر میں دل وچ ایسی گل سوچی جیڑی تواڈے تو چھپی نہیں, یقیناً توانوں تکلیف ہوئی ہوئے گی. آقا میں معافی چاہنا. آزم چشتی نے آکھیا کسے نو ملیا تاج حکومت, کسے حکم چلاون سکھیا, کسے نے پایا فقر دا چولا, کسے زہد کماون سکھیا, اوے کسے نو ملی دستار امامت, کسے علم پڑھاون سکھیا. آزم ویکھ مقدر ساڈا, اساں یار مناون سکھے. آقا کولو معافی منگی, یا رسول اللہ مینوں معاف کر دیو, میں غلطی کر بیٹھا. آقا فرمایا اے حاجی اسماعیل نہیں تیرا کوئی قصور نہیں, تیری نیت غلط نہیں, تیرا ارادہ غلط نہیں, تو اپنی عقیدت جو سوچیا ٹھیک سوچیا, پر جدوں دا تو سوچیا اس دن تو لے کے آج تک اے بلی میرے روزے تے آ کے صبح و شام ایک کوئی گل کر دی ہے, یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ہن جڑا نبی بلی دی گل جان جائے, گل تے میں کر رہا نا کہ بلی دے بارے جنوں پتہ ہے کہ کی چاندی, تے سرکار حاجی اسماعیل نو خواب وچ آ کے فرمان خبردار بلی نہ لے کے جائیں, یہ میرے در تو دور نہیں ہونا چاہتے. تے من نہ میرے نبی نو خبر ہے.
بلکہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر ایک روایت نقل کی تھی. یہ روایت دیگر محدثین نے مختلف الفاظاں نال نقل کی تھی. تسی یقیناً سنی ہوئے گی. بڑا مشہور واقعہ ہے. اسی چھوٹے چھوٹے سا سنتے آ رہے ہیں. حضرت سفینہ دا واقعہ. حضور دے صحابی سن, رستے شیر حملہ آور ہویا. شیر نو آکھا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیر نو آکھا خبردار میرے والان تو پہلے سوچی میں رسول اللہ دا غلام ہوں. سنے نا واقعہ. ابن عساکر نے جی میں لکھیا نا, میں تو انہوں سنانا ہے. ابن عساکر تاریخ دمشق کی 10ویں جلدی. ابن عساکر نے لکھیا کہ حضرت سفینہ حضور علیہ السلام دا خط لے کے جا رہے سن. حضرت معاذ بن جبل یمن وچ سن گورنر, انہاں کول حضور دا پیغام لے کے جا رہے سن. رستے بھی جدو شیر حملہ آور ہویا نا جنگل وچ, انہاں آکھیا میں رسول اللہ دا غلام ہاں, تے شیر چپ ہو گیا. تے پھر جدو حضور دا تعارف سنیا تے نال ہی دھاڑیا, دھاڑ کے نا حضرت سفینہ نے نال ٹر پیا. پورا جنگل عبور کرایا. پھر واپسی حضرت سفینہ نے معاذ بن جبل دا خط لیا حضور کو لے آن واسطے. تے رستے وچ پھر وہی شیر آ گیا. پھر آکھیا بھئی خیال کری میں جان او جدو گیا سا تے تینوں دسیا سی میں حضور دا نوکر ہاں, میں اوہی ہوں. اے ویکھ لے معاذ بن جبل دا میں جواب حضور علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں. شیر پھر دھاڑیا. دھاڑن تو بعد پوری جنگل دی حدود انہیں کراس کرائی. میرے والد صاحب فرماندے سن کہ شاید اس تو کراس کرائی. شیر آکھیا بھی میں تے منن والا راج کو منکر نہ پہ جائے. پورا جنگل اس ادھر جاندے بھی تے واپسی پھر توڑ چھڑ کے آیا. ہن جس وقت حضرت سفینہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ پہنچے, ذرا غور نال گل سنو میری. جدو حضور علیہ السلام دی بارگاہ حضرت سفینہ پہنچے نا تے جا کے عرض کیتی آقا اج شیر آ گیا سی جنگل وچ, میرے تے حملہ آور ہویا, اس میں نو کھا جانا سی, لیکن میں تہاڈا واسطہ دیتا نا, انہیں میں نو چھڑ دیتا. حضور علیہ السلام فرمایا اے بھی دسنا دھاڑیا بھی سی. ابن عساکر نے لکھیا جاندیاں بھی دھاڑیا آندیاں بھی دھاڑیا. عرض کیتی جی یا رسول اللہ, جاندیاں بھی دھاڑیا واپسی پھر دھاڑیا. آقا فرمایا پتہ کی آکھدا سی؟ عرض کیتی اللہ و رسول عالم, اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. آقا ارشاد فرماؤ اور شیر کی آکھدا سی؟ سرکار فرمایا جدوں جاندیاں تو میرا حوالہ دیتا, او آکھدا سی جے تو رسول اللہ دے دربار وچوں آیا پھر سنا میرے آقا دا کی حال ہے, نال میرے نبی دے چارہ یارہ ابو بکر عمر عثمان و علی دا کی حال ہے. بھئی اس میرا تے میرے چارے یاراں دا ذکر پوچھیا, سنا انہاں دے حوال بیان کر. ظاہر تو سمجھیا نہیں, وہ بھی سمجھ گیا بھی تو دی بولی سمجھیا نہیں. تے پھر جدو تو واپسی آیا او پھر دھاڑیا. جی آقا پھر دھاڑیا. فرمایا اس جاندیاں پھر تینوں آکھیا جدو نبی دے دربار وچ جاویں آقا نوی سلام عرض کری, نال نبی دے چارہ یاراں نو میرا سلام پیش کری. اوے چارے یار نبی دے عاشق تے نہیں کوئی چارہ ورگا, نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آنا, اے نہ جان نثارا ورگا, نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انا وفادارا ورگا. شان صدیق کیا تھا ایک یار ہزارہ ورگ. اعظم شان صدیق کی آکھا ایک یار ہزارہ ورگ. حضور تے بھی جان دین شیر کی آخدہ سی, جبکہ اتے تشریف تے نہیں نال لے گئے. نبی علیہ السلام دی ایک صحابی نے دعوت کی تھی, ہر ایک دی خواہش ہے حضور میرے گھر آن, ہر غلام دی خواہش سی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آج بھی بلاؤ تے سرکار آن دین. دارالعلوم دیوبند دیاں بنیاداں خود انہاں لکھیا کہ اسی جدو مدرسے دے او نقشہ بنایا تے رات اسی ستے رسول کریم علیہ السلام خواب وچ آ گئے. دیوبند والے مدرسے دی حضور علیہ السلام نے نشانات مٹائے, فرمایا یہ تھوڑا ہے, اتنے تے بڑا رش پہ جانا ہے.
تے لہٰذا تسی جڑے نشان لائے میں مٹا رہے ہیں، میں نویں لا رہے ہیں. رسول کریم نویں نشان لائے، اے انہاں آپ لکھیا کہ جب ہم صبح اٹھے جو ہمارے نشان تھے وہ مٹے ہوئے تھے، جو حضور نے لگائے وہ لگے ہوئے. پھر دو گلاں چ حضرت ایک گل ہے، یا حضور آئے سن یا مدرسہ اتنے گیا سی. تیجی تے گل ہی کوئی نہیں، یا سرکار آئے یا مدرسہ گیا. جیڑی مرضی گل مان لو، عقیدہ پھر بھی ساڈا سچ ہے. ساڈا یہی عقیدہ، حاضر و ناظر دے بارے ساڈا یہی عقیدہ ہے. اسی یہ نہیں آدھے حضور اس وقت سید پور بھی نے، حضور علیہ السلام اس وقت ٹھینگ موڑ بھی نے، حضور علیہ السلام اس وقت قصور بھی نے. نہیں، یہ اہل سنت دا عقیدہ نہیں. حاضر ناظر، ذرا سمجھنا میری گل. حاضر ہوئے جڑا سامنے موجود ہوئے، تے ناظر ہوئے جڑا اکھ نال ویدا ہوئے. ٹی وی دے اگے بیٹھے ہوئیے جڑا اینکر ٹی وی گفتگو کردا، وہ کی آدھا حاضرین نہیں، وہ آدھا ناظرین، کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے نا. اس واسطے ناظرین آکھدا. ناظر آکھدے نے ویکھن والے نوں، انہوں یہ پتہ ہے میرے سامنے حاضر نہیں پر ناظر تے ہیں، نہ مینوں ویکھتے رہے. ہن ویکھن والے نوں آکھدے ناظر، تے جڑا سامنے موجود ہوئے انہوں آکھدے حاضر. ہن حاضر ناظر سننا ساڈا یہ عقیدہ نہیں کہ ہر وقت حضور ہر تھان تے حاضر نے. نہیں، ساڈا یہ عقیدہ ہے جدو اسی سرکار دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کریے، اللہ دے کرم نال 80 مدینے حضور دے سامنے حاضر ہو جانے ہیں، سرکار سامنے ناظر ہو جانے ہیں. حضور علیہ السلام سانو ویکھ رہے ہیں. حضور تے حضور رہ گئے. غوث پاک فرمایا میں کل کائنات کو انج ویکھ رہا جی میں رائی دا دانا ہتھیلی تے رکھ کے ویکھیا جاندا. غوث جلی دا مقام ہے، میرے نبی دا کی مقام ہوئے گا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صحابی نے کی تھی دعوت. ہن تہاڈا ذوق ہے، میں انکار نہیں کردا، پھر پتہ نہیں کدوں ملاقات ہونی. چلو اللہ کرے جی انج دے ذوق ہویا تو پھر پتہ نہیں میں ہی آکھاں گا تسی اوتھے آ جاؤ، تانوں تقریر سرگودے سنا دینا. ہر ایک دی خواہش سرکار میرے گھر تشریف لے آن. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا شہنشاہ استغاثہ پیش کر دیں، عرض کر دیں ایک واری لنگ آ ساڈی تو جاتے داریاں کرے ساں سکا لہات آقا پھل پان مصری لاچیاں منگے ساں اترے گلابے مل مل تھوے ساں میں دی لوے ساں سیرے پوے ساں کول بکے ساں دولا بنا کے. ہر ایک دی خواہش آقا میرے گھر آن. ایک صحابی نے سرکار نو دعوت دیتی، یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میں غریب دے گھر پھیرا پاؤں. نبی پاک نے دعوت قبول فرما لی. لوگوں او گھڑیاں آئیاں، او لمحات آئے، او ویلا آیا جدوں سرکار او دے گھر تشریف لے آئے. اوے کہتے آئیں اچھیاں بختہ والا جدا ماہی گھر آ جاوے، واہ مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے. عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپ ہی پھیرا پاوے. آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے. میرے آقا گھر تشریف لے آئے، ویکھیا سامنے جنہیں دعوت دیتی وہ پریشان بیٹھا. جس دعوت دیتی پریشان بیٹھا. ہن حضور آ رہے ہوں تے پریشانی ہوئے کیویں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے پوچھا او میرے غلام میں آ گیا، اٹھ کے دست بوسی کی تھی. آقا کریم علیہ السلام فرمایا پریشانی کی عرض کی تھی. سونے تواڈے آن دی بڑی خوشی. پریشانی اس گل دی کہ سارا سامان پکایا تیار پہ ہے، اساں تواڈے واسطے مچھی خریدی ہے، انہوں مثالے لا کے پکان دی تیاری کی تھی. اگ دے اتے تیل رکھیا، تیل ہی چو دھوئے نکل دیں، پر ویچ جدو مچھی پانے ہیں تے اگ بے اثر ہو جاندی. اسی پھر باہر کر دیا، اگ پورے اپنے عروج تے تیل وچ دھوئے نکل دیں، لیکن جدو مچھی پانے اگ ٹھنڈی ہو جاندی. سمجھ نہیں آ رہی.
ماجرا کی ہر چیز پک گئی. حضور علیہ السلام فرما مچھی میرے سامنے کرو. مچھلی حضور دے سامنے کی تھی. نبی علیہ السلام دیکھ کے فرما کچھ اور پکا لو, انہیں نہیں یہ پکنا, انہیں نہیں پکنا, کوئی اور شے پکا لو. عرض کی تھی آقا انہیں کیوں نہیں پکنا؟ فرمایا تواڈے ہتھے چڑھن تو پہلے اے جس پانی وچ سی نا اس دریا وچ میرے کچھ غلام کشتی سفر کر رہے سن, تے او کشتی سفر کردیاں ویلے نہیں بیٹھے, انہاں میری ذات تے درود شریف پڑھے اور درود پڑھتے جا رہے سن. اس مچھلی دے کان جدوں درود دی آواز آئی, انہوں ذوق آیا, اے اسی کیف و مستی میں اس اپنا علاقہ چھڑیا, لشکر چھڑیا, قبیلہ چھڑیا, برادری چھڑی, یہ ذوق لیندی لیندی درود سنتی اس کشتی کے پیچھے پڑ گئی. اگوں تواڈے ہتھے چڑھ گئی تے تسی لیا کے مثالیں لائے. انہیں سنیا میرا درود, اور انہوں دنیا دی آگ تے کی تے جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتے. ہن پتہ چلیا حضور علیہ السلام نو مچھلی دا بھی پتہ ہے. بھئی درود مچھلی نے سنیا, پڑھیا نہیں سنیا. تے جے مچھی درود سن لے حضور جان دے, تے جے امتی درود پڑھ لے تے حضور نہیں جان دے. جانتے ہیں نا سرکار کہ میرا غلام امام یوسف نبانی بہت بڑی علمی شخصیت گزرے. امام یوسف نبانی انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ایک غلام بڑا امیر, بڑی دولت, خشکی وچ بحری او دے جہاز بھی چلن, دریاواں وچ او دا بڑا مال اور بڑا او دا وسیع کاروبار. آہستہ آہستہ کچھ نقصان ہویا, مال ختم ہو گیا, تے انج حالت ہو گئی کہ مفلس اور تنگ دست ہو گیا, قرض چڑھ گیا, قرض لیندے ہی نہیں, بالکل اس قدر نڈھال ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ ایک قرض خواہ جدہ انہیں دینا سی 500 دینار یا درہم اس وقت دا سکہ, انہیں آکھا بھئی میرے پیسے کاٹ. انہیں آکھا یار میں نے کچھ وقت دے. انہیں آکھا نہیں کوئی وقت نہیں. امام یوسف نبانی لکھ دیں انہیں عدالت جا کے کیس کرتا, قاضی یہ وقت نو جا کے آکھے انہوں طلب کر, یہ میرے پیسے نہیں دے رہا. وقت قاضی نے بلا لیا, انہیں آکھا ہاں بھئی یہ پیسے دے. ہوں شرمندگی ندامت آکھن لگا جج صاحب میں نے کل تک دا ٹائم دے دیو. انہیں آکھا کل اگر نہ دیتے یا جیل جائیں گا یا پیسے دیں گا. اس آکھا جی ٹھیک ہے پھر جو تسی فیصلہ کیتا میں نے منظور ہے, آج مہربانی کرو میں نے کل تک دا وقت دیو. قاضی یہ وقت نے آکھا ٹھیک ہے بھی کل تک دا وقت دینے, تیرا ضامن کون ہے؟ انہیں آکھا میرا ضامن اللہ دا رسول ہے. اور کس ظاہر ہے جدے تے قرض ہوئے پہلے مال ہوئے نا تے پھر خدا نہ خواستہ پریشانی آ جائے, بڑے بڑے سجن ساتھ چھڑ جاندے جی, گلی والا جاندے کہ کدھر ادار نہ مانگ لے. یہ پتہ ادو لگدا جدو خدا نہ خواستہ بندے تے آزمائش آئے کہ سجن کیڑا سی تے دشمن کیڑا سی. وہ بیچارہ پریشان ہو سکے جی میرا ضامن اللہ دا رسول ہے, اگر کل تک دا وقت دین دے تو حضور دی ضمانت تے دینا جے نہیں تے ہونے میں نو گرفتار کر لو. جائی دے دل ترس آیا ہو سکے جا میں رسول اللہ دی ضمانت تے تینے چھڑنا. کل تک دا وقت تھا. وہ گھر آیا, گھر آ کے اپنی بیوی بچیاں کو جدو پہنچے تے بیوی ویکھیا بھی بڑا پریشان ہے. انہیں کہا کی بنی؟ آکھن لگا کہ آج میں عدالت طلب کر لیا گیا سا, میں نے وقت ملیا کل تک دا بھی, اگر پیسے نہ دیتے یا جیل جاؤں گا یا پیسے دینے دونوں چو تیسری صورت کوئی نہیں. انہیں کہا اچھا پھر قاضی عدالت جج نے تن چھڑ دیتا ہے؟ انہیں کہا کل تک دی مہلت تے ضمانت کی دیتی؟ انہیں کہا اللہ دا رسول. انہیں کہا جی اللہ دے رسول دی ضمانت دے کے آئے نا پھر بے فکر ہو جا, مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے. جس محفلی چ لبیک دے نعرے والے بیٹھے ہو تے اس جملے دے ہوتے کہ مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے, تے پھر بھی بابا خادم حسین رضوی یاد نہ آئے. اجے تے بابے نو 1 سال ہو جائے. اچھی بات ہے صلی اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا جن حضور دے عزت و ناموس تے پیرے دیتے ہو نا, حضور دا نام تے بڑا اچھا ہے. جن حضور دی عزت اور ناموس تے پیرے دیتے ہو انہوں دا نام ہی نہیں مٹدا. لوکاں دیاں نسلاں مک جان گیاں جنہاں بڑے بڑے اپنے
جائیداداں بنائیاں تے ملک نو لٹیا، انہاں دیاں نسلاں مک جان گیاں، پر خادم حسین رضوی دے نعرے حضور دے نعرے دے نال لگتے رہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں بی بی آکھن لگی گھبرا نہیں، پھر سائیں کانڈ نہیں لگن دیں دے۔ نماز عشاء پڑھ کے گھر آیا تے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا پورے ٹبر نے۔ درود شریف پڑھ دیاں اک سو گئی، مقدر جاگ گیا، سارا گھر درود پاک پڑھدا سو گیا۔ جدوں میرے نبی دا او غلام سنتا، اوے سفنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولا، کتے پھر وچھڑنا جاواں۔ آقا تے درود پڑھدا پڑھدا سو گیا، پھر مقدر جا گیا، سرکار او دے خواب میں تشریف لے آئے۔ آقا کریم نے فرمایا میں پریشان کیوں ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی جان دے ہو میرے تے قرض چڑھ گیا، اج مینوں عدالت طلب کر لیا گیا، صبح تک دی مہلت ملی، یا جیل جاواں گا یا پیسے دیواں گا۔ آقا نے فرمایا ڈرن دی ضرورت نہیں، فجر دی نماز تو بعد اے بادشاہ دے فلاں وزیر کو جائی، انہوں جا کے آتی۔ آقا کریم نے فرمایا تیرا سارا قرضہ تو اتارے گا۔ اس وزیر کو جا کے میرا دسی، انہیں آکھیا یا رسول اللہ ایدے چ کوئی شک نہیں تسی فرما رہے ہو، لیکن میں تے خواب دیکھ رہا، جے انہیں پوچھیا دلیل کی ہے میں انہوں کی دسا۔ سرکار فرمایا اگر دلیل پوچھے انہوں آکھی راتی تو 1000 واری درود پڑھیا پھر تو بھول گیا، بھئی پتہ نہیں میں کتنا پڑھیا، حالانکہ 1000 مکمل ہو گیا، تو پھر پڑھنا شروع کر دیتا۔ اے انہوں نشانی دسی، ایک گل صرف خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا پڑھن والا جانتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا انہوں دسی کہ راتی تو 1000 تے پڑھ لیا سی، لیکن تو پھر شاکچ پہ گیا پورا ہویا یعنی اے جا کے انہوں دسی علامات۔ وہ صبح اٹھیا فجر دی نماز پڑھی تے سدھا وزیر دے کول جا کے انہوں دسیا بھائی میرے تے قرض چڑھیا، میں فلاں بندہ 500 دینار قرض ہے، او تساں دینا تے رسول اللہ دا حکم ہے۔ اچھا کیونکہ خدا ترس بندہ سی، حضور تے درود پڑھن والا سخت دل ہو ہی نہیں سکدا، نبی علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھن والا سخت دل نہیں ہوندا سی۔ ویکھ لو اسی درود والے ہیں نا، اسی سخت دل نہیں۔ میں انہیاں گلاں کر لئیاں تسی کنیاں برداشت کر لئیاں، کیونکہ تسی سخت دل نہیں، سنی سخت دل ہوندا ہی نہیں، کیونکہ سنی درود پڑھن والا ہے تے جڑے درود تو ڈگ دے جڑے درود تو ڈگ دے او ایڈے سخت ہوندے نہیں، شکلاں تو پتہ لگدا کہ ادھر کھا ہی نہ جائے، اتنے سخت اور پتھر دل۔ اس نرم دل سی، حضور تے درود پڑھدا سی۔ انہیں آکھا اچھا رسول اللہ بھیجیا ہے، یہ دلیل کی ہے؟ انہیں آکھا راتی 1000 باری درود پڑھ کے بھول گیا سا نا۔ وہ حیران ہو گیا، ہاں بالکل انجی۔ پھر کہنے لگا پھر تو دوبارہ شروع کی، کبھی 1000 پورا کرا، حالانکہ تو 1000 پڑھ چکیا سا۔ آکھے تینوں کی میں پتہ لگ گیا کہ حضور خواب ہی چاہے سن سرکار اے ہی تیری نشانی دسی سی۔ وہ اندر گیا، انہیں پیسیاں دے ادھر قدمہ جو ڈھیر لا، انہیں آکھا 500 تیرا قرضہ، اے 500 اتھے آن تک، اے 500 رسول اللہ دے بارے تو خبر دیتی، اے 500 تیرے بچیاں دا، اے 500 اس واسطے کہ میں درود پڑھتا سا، میں سمجھا صرف میں ہی جانتا، یہ تے خدا تے جانتا، یہ نام میرے مصطفیٰ بھی جان دے۔ او چنگا بھلا مال انہیں دے دیتا، او لے کے سدھا عدالت جدو پہنچیا نا، آوازاں پیریاں فلاں کیس اللہ حاضر ہو، فلاں کیس اللہ حاضر ہو۔ جدو اے دی باری آئی نا، اے جوں ہی اندر داخل ہویا تے جج کھڑا ہو گیا، جج اپنی سیٹ تو کھڑا ہو گیا۔ امام یوسف نبانی لکھا جج جدو کھلوتا نا سارے حیران کہ جج کھلو گیا۔ او دے سٹینوں نے پوچھا اے دی کوئی سفارش تے نہیں آ گئی؟ انہیں کہا بالکل آ گئی۔ اچھا کی سفارش آئی ہے؟
انہیں کہ بڑی اچھی سفارش آئی. کی سفارش؟ کہ رسول اللہ میرے خواب وچ آئے سن. حضور فرمایا میرا سچا غلام ہے, ذرا ایدہ خاص خیال رکھی, عدل دا دامن بھی نہیں چھڑنا تے دا خیال بھی رکھنا, جے پیسے نہ بڑھن تے کولوں دے چھڑی. تے میں اس واسطے کھلو کے استقبال کر رہے ہیں. ابو بکر بن مجاہد بہت بڑے محدث گزرے, درس حدیث پڑھا رہے ہیں, تے شبلی آئے نا, تے ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے, حدیث پڑھا رہے سن, کھڑے ہو گئے. ابو بکر بن مجاہد حضرت شبلی دے کول جا کے نا متھا چومیا, متھا چوم کے اپنی جگہ تے بٹھا لیا. شاگرداں کہ اس دیوانے نال تسی ایسا سلوک کیتا ہے؟ فرمایا رات ستا سانا خواب دیکھیا سی, حضور تشریف لے آئے سن, جویں نبی پاک دا متھا چومیا نا خواب وچ, انجی میں ہونے دا متھا چومیا. تے میں سرکار نو پوچھا تسی شبلی نال اتنی محبت کیوں فرما رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا راتی ادوں تک سوندا نہیں جب تک میرے تے درود نہ پڑھ لو. ہن او بندہ جج صاحب آکھن کہ مینوں بھی حضور نے سفارش فرما دیتی کہ اگر یہ کول پیسے نہ بنن تے تو دے دی. تے جس وقت او جنہیں لینے سن نا انہوں صدا پیا, وہ اندر عدالت ہی داخل ہویا, ہاں بھئی بندہ آ گئی, کی کرنا ہے جنالو سا کہ میں معاف کیتے. میں کہا تو کیوں معاف کیتے؟ اسی تے دین نو تیار او نہ دے گا, جا جا کے میں دے آنگا. او آکے نہیں جی میں لے کے آیا. انہوں نے آکے جی میں لینے ہی نہیں. انہوں نے کہا تو کل تے بڑا رولا پایا, آج کیوں نہیں لینے؟ رو کے کہندہ رات حضور خواب ایک تشریف لے آئے سے. اوے ماہی پریم کٹاری لاکے آپ تے ہو گیا اولے. ماہی پریم کٹاری لاکے آپ تے ہو گیا اولے. کی گزری ہے نال اساڑے اے کون دکھان بھولے. ہرنی والا واقعہ سنا دے, ہرنی والا مہربانی. لمبا ہو جائے گا, تو ہی نہیں بجلی نہ ٹوٹ جائے. اللہ السلام. میرے آقا کریم علیہ السلام غلام دی کیویں خبر رکھی؟ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضرت نے اسد رضا صاحب نے میں نے حکم فرماتا, چلو بھی میں مختصر عرض کر دیں. القول البدی کے اندر علامہ سخاوی اور قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیتا, مختصر میں عرض کر دیں کہ نبی علیہ السلام ایک جنگل چو گزر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام دے نال ایک حضور دا غلام ہے. اچانک آواز آئی, السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام کسی کیتا. حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے, غلام عرض کردہ آقا تسی آواز سنی؟ فرمایا سنی. آقا سلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا مینوں تے نظر آ رہا ہے. آقا کون ہے؟ فرمایا وہ جڑی ہرنی نہیں بننی ہوئی, مینوں اس ہرنی نے سلام کیتا ہے. نبی علیہ السلام اس ہرنی دے کول چلے گئے, انہیں قدمہ ہی سر رکھیا, کھیر جاگ دے دکھ سننا لیا, ساڑھا دکھ کہیں سننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تینوں پتہ میں دکھ بھی سندا ہوں نا. اس نے کہا میں نے یہ بھی پتہ ہے کہ تانوں دکھ سنا دئیے نا, دکھ نہیں رہندا. اس واسطے میں جناب دی بارگاہ عرض کر رہی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا چل سنا دکھ. کہنے لگی وہ جڑا سامنے یہودی ستا پیا نا, یہ نے مینوں قید کیتا تے 3 دن ہو گئے, میرا اگلا فیصلہ بھی نہیں کر رہا, تے پہاڑ دے دامن وچ میرے بچے 3 دن تو بھوکے پیاسے, مینوں انہاں دی فکر بھی ستا رہی. فرمایا میں تیرے واسطے کی کراں؟ کہنے لگی مینوں نہ تسی اتنی مہلت لے دیو اے دے کول کہ میں بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جانی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب واپس نہ آئی پھر؟ علامہ سخاوی نے لکھیا کہ اگر اس آکھیا جے میں واپس نہ آواں رب میرا حشر دے نال کرے جڑا تہاڈا نام سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا. نبی علیہ السلام نے جدو یہ گل سنی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہن میں تیرا ضامن ہاں, جا چلی جا, جب تک تو واپس نہیں آئیں گی میں تو پیر نہیں چکنا, میں تیرا ضامن. اس آکھیا انہوں دسنا نہیں, فرمایا نہیں دسن دی لوڑ ہی نہیں, تو جا میں جے ضامن ہاں. حضور علیہ السلام نے ہرنی کھول دیتی تو وہ دوڑی بچیاں وال گئی, ادو یہودی دی اکھ کھل گئی. وہ کہنے لگا انہیں حضور علیہ السلام نو ویکھیا جاندا سی, کول آ کے کہندا مسلماناں دے نبی اتھے میرا شکار سی,
حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بچے نو دودھ پلان گئی میں چھڑ دیتی. انہوں نے کہا کمال ہوگی تسی تے انج نہیں کردے. فرمایا خیانت نہیں ہوئی وہ واپس آئے گی. وہ صرف دودھ پلان گئے. انہوں نے کہا کمال نہیں کر رہے کدی شکار بھی واپس آیا. فرمایا تو چھڑدا تے نہ آندا یہ میں چھڑیا. آقا نے فرمایا انتظار کر جب تک واپس نہیں آئے گی میں اتھوں پیر نہیں چکا گا. ہن انہیں دل میں سوچیا اگر اج ہرنی واپس آ گئی تے پھر میں بھی نبی دا کلمہ پڑھ کے جاواں گا. انتظار کیتا بلا ویکھدیاں ہوندا کی اور تھوڑی دیر گزری. انہیں پوچھا اجے آئی نہیں. آقا نے فرمایا میں بھی تے ایتھے موجود ہوں جب تک واپس نہیں آئے گی میں اودا ضامن. تھوڑی دیر گزری ہرنی پہاڑیاں پچھوں صدا لائی السلام علیکہ یا رسول اللہ. لو یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا. جدو ہرنی سرکار دے قدماں وچ آئی میرے نبی نے جانور دی وفا دیکھ کے فرمایا اے یہودی پہلے میں ادا ضامن سا اور قیمت منگ میں خریدار. فرمایا منگ قیمت میں ادا خریدار ہوں. انہیں عرض کی تھی کہ میں تانوں دے دیاں گا یہ دی قیمت تانوں دینی پے گی. فرمایا مانگنا. قدم پھڑ کے آدھا کلمہ پڑھاؤ. آکھن لگا کلمہ پڑھاؤ میں نو غلاماں وچ شامل کروں. آقا کریم نے فرمایا پڑھ کلمہ. کوئی غافلہ غفلت چھوڑے ہاں ہن وعدہ اللہ والے موڑے ہاں. کوئی قبر دا توبہ جوڑے ہاں پڑھو لا الہ. ہر بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا. کالی قبر اندھیری باروسی نہ کوئی خیش قبیلہ یاروسی پڑھ کلمہ تے بیڑا باروسی پڑھو لا الہ حق لا الہ الا اللہ. مولا چنگا جیا ساڈا نصیب کری. میں سارے واسطے دعا کر رہا ہوں اگر شامل ہونا چاہو یقینی طور پہ اجتماعیت دیا ہور برکتاں سارے شامل ہو جاؤ. میں سارے واسطے دعا کرن لگا مولا چنگا جیا ساڈا نصیب کری. ساڈا راکھا اپنا حبیب کری. جدو مریے کلمہ نصیب کری پڑھو لا الہ حق لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا پڑھ کلمہ. انہیں کلمہ پڑھیا. پھر تھوڑی دیر کو بعد سرکار فرمایا ہن ہرنی دا کی کرنے. آکھن لگا اے میں تانوں تحفے وچ پیش کرنا. پوری تقریر میری تانوں یاد نہ رہی. اے آخری جملے یاد رہن گے بھولو گے نہیں. ذرا سننا جے امت دے تے بھی نہ بولی پھر پتہ نہیں کدو بولے گی. جملے ہی ایسے کہ انہیں عرض کی میں تانوں تحفے بھی پیش کردا. سرکار تحفہ قبول فرمایا. ایک پاسے غلام کھلوتا اور جس کلمہ پڑھیا دوجے پاسے ہرنی. آقا نے دونوں تے ہاتھ رکھ لے. فرمایا کیا میرے غلام تینوں خوشخبری ہے تو جہنم تو آزاد ہے. ہرنی نو فرمایا تو بھی موجہ کر جا تو قید تو آزاد ہے. ہرنی اٹھ کھڑو
گئی، غلام ٹر پیا۔ آقا فرمایا جاندی کیوں نہیں؟ حضمی نے عرض کی تھی لج پالا کچھ میں بھی آکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا آکھنا۔ کہنے لگی پاک پروردگار جویں تیرے معبود میں تو کہہ تو بچایا، تو اس نبی دی امت نو جہنم تو بچانا۔ یا اللہ تُس نبی دی امت نو جہنم تو بچا۔ جانوراں نوں بھی پتہ سی نبی خوش کیویں ہونا ہے۔ تو اس واسطے دوستان گرامی اللہ دی بارگاہ دعا کردا اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے اور دین نال لگاؤ اس گئے گزرے دور دے اندر جدی دین نال وابستگی ہے نا، میں سمجھدا اللہ دا تے خاص کرم۔ پھر تو پہلے حضرت فرما رہے سن اب بچوں نوں دین پڑھاؤ، قرآن پاک دی تعلیم دیو، یہ کوئی شک نہیں۔ مرن تو بعد بھی اے علم کام آنا جی۔ تسی جدو بال نو توڑ دے ہو نا سکول دا بستہ دے کے کنڈ پیچھے ٹنگ کے دس دابا ہے جڑا باہر لدائے یہ پیچھے رہ جانا ہے تاں یہ کنڈ پیچھے رکھتا ہے۔ تو جدو قرآن دے دو سینے لا کے دس دابا اے علم ہے جس اگے بھی کام آنا ہے۔ اس واسطے دین نال محبت دنیاوی تعلیم ضرور پڑھے، یہ نہیں اسی منع نہیں کر رہے، یہ دی ضرورت ہے، وقت دی ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف دنیا پڑھائی جائے تے دین نال وابستگی نہ ہوئے، پیو مر جائے تے پتر ویکھے کہ جنازہ کنج پڑھنا ہے، لوکی کی پڑھ رہے ہیں، کنا تے ہاتھ کیویں رکھنے، تے باپ دی میت نال نفرت کرے نہ۔ جدو دین پڑھائے گا تے پتر آکے گا کوئی بندہ نیڑے نہ جائے، ابے نو غسل میں آپ دیاں گا، باپ دا اترے لباس میں استعمال کراں گا، تے پھر پتر تینوں ہر دعا وچ یاد بھی رکھے گا جدو دین نال وابستگی ہوئے گی۔ میں دعا کرنا اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعائے جنہیں اہتمام کیتا محفل دا اللہ سب دے مال جان رزق عمر عمر برکتاں عطا فرمائے۔ برکت واسطے ایک شیر سلام دا پھر اس تو بعد دعا۔